یہ انقلابی جو خالد خورشید ہے، یہ جو سون کوٹ میں دفتر ہے، اس دفتر میں اس دفتر کے سرور کے کسی اسسٹنٹ کے کمرے میں اس کے چرنوں میں ہوتا تھا۔ یہ میں بات کر رہا ہوں اگست 2020 سے لے کے 16 نومبر 20، جب الیکشن کے رات گئے رزلٹ آئے اور خالد خورشید جیتا۔ اور خوش قسمتی کا بدقسمتی کرے جیسا بھی ہوا، ظاہر ہے پاکستان میں ایک نظام اس وقت چل رہا تھا، پی ٹی آئی کے حوالے سے بڑی محبتیں تھی۔ اس خالد خورشید کو جتانے کے لیے اس ادارے نے جتنی ایفرٹس کی ہیں، اور یہ اس ادارے میں بیٹھ کے روزانے کی بنیاد پہ جتنی حاضریاں لگتی تھی، میرے خیال میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس ادارے کے ملازمین کی اتنی حاضریاں نہیں لگتی تھی۔ یہ تو مزاج ہے پی ٹی آئی کا، ویسے بھی جھوٹ بولنا، غلط بیانی کرنا، جھوٹ کو سچ ثابت کرنا اور سچ کو جھوٹ ثابت کرنا، اس میں ان کی ایکسپرٹیز ہے ماشاءاللہ۔ اور اس میں ایٹ لیسٹ جو ہے نا کوئی دنیا کی کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے پی ٹی آئی کا۔ اس میں اللہ نے پتہ نہیں ان کو کون سی ایک خاص صلاحیت عطا کی ہے۔ اور جو سب سے زیادہ جو مجھے اس کی وہ ایک بات لگ رہی تھی کہ اپنے آپ کو بڑا انقلابی ثابت کر رہا تھا، کہہ رہا تھا جی کہ میں کھڑا ہوں، جی میں لڑ رہا ہوں اور میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور وہ جو بتا رہا تھا کہ ایک ادارے کا سربراہ، ظاہر ہے وہ ہمارے ایک جو اسٹیبلشمنٹ کا ایک طاقتور ترین ادارہ ہے، اور اس کے یہاں پہ جو ہیڈ کر رہے ہیں اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ میں ذاتی طور پہ آپ کو ایک چیز بتا دوں، آج میں نے آج تک یہ بات نہیں کی تھی کہ 2020 کے الیکشن ہو رہے تھے نا، جتنی اس بندے کی حاضریاں لگتی تھی، اور آج بیٹھ کے یہ بندہ اپنے آپ کو انقلابی ثابت کرنے کی کوشش کر رہا، اور اس کی حالت یہ ہے کہ یہ سزا یافتہ جو مجرم ہے، 32 سال اس کو سزا ہوئی ہے، یہ کے پی ہاؤس میں بیٹھ کے گلگت بلتستان کے 8 رکنی ایک صحافیوں کے ساتھ، مطلب وہ صحافیوں نے کیا ان کے ساتھ بولا، میں ذاتی طور پر میں چونکہ خود میں جرنلسٹ رہا ہوں تو میں اس کو مایوب نہیں سمجھتا کہ آپ ایز اے جرنلسٹ آپ کو جو ہے نا خبر ملتی ہے جہاں کہیں سے بھی، لیکن پھر بھی وہاں تک پہنچتے ہوئے ان کے اخراجات تو ہوئے ہوں گے، اور ماشاءاللہ انہوں نے وہاں پہ ایک بہت بڑے ہوٹل میں ان 8 صحافیوں نے رات بھی گزاری ہے۔ وہاں پہ بیٹھ کے ان صحافیوں کے ساتھ گفتگو میں اس نے جو بڑکے ماری ہیں، ہمت ہے کسی بندے میں۔ میں 2 دفعہ جیل گیا ہوں، میں نے سزائیں بھگتی ہیں، میں روزانہ عدالتوں میں جا کے پیشیاں بھگتتا تھا، 98 میں بھی اور 2011 میں بھی، جب 2 مرتبہ میں جیل گیا۔ میں تو سمجھتا ہوں اس سے تو بہتر وہ خاتون ہے، بشرا بی بی ہے، جس نے ہمت اور حوصلہ کا مظاہرہ کیا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جا کے اس نے فیصلہ سنانے والے دن عدالت میں وہ پیش ہوئی، اور آج وہ جیل میں ہے۔ تو ایک ایسا بندہ جس کا 3.5 سال جو ہے وہ سوائے بڑکوں کے، جھوٹ بولنے کے، وہ اس طرح گزرا ہو، آج وہی بندہ پھر بیٹھ کے وہ مجرم جو ہے وہ جی بی کے عوام کو بھاشن دیتا ہے۔ اور ماشاءاللہ اس بندے کی ایک اور بہت بڑی کوالٹی ہے، اور اس کے فالوورز کی اوورال عمران خان سے لے کے پورے پاکستان میں عمران خان کے جو فالوورز ہیں، پھر عمران خان کا جو نائب خلیفہ ہے گلگت بلتستان کا، اس کے یہاں پہ جو فالوورز ہیں، یہ سرٹیفائیڈ جعلی ڈگری ہولڈر جو ہے ہمیں اخلاقیات کا درس دیتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ وہ کتنا بڑا انقلابی ہے یار، جھوٹ بولنے والا، سچ کو جھوٹ ثابت کرنے والا، جعلی ڈگری رکھنے والا مفرور مجرم جو ہے، جس کی جو ہے نا وہ جو پیدا ہی کہیں جو ہے نا وہ اس کی سیاسی جو اس کی جو یہ پیداوار جو ہے، سیاسی پیداوار کی میں بات کر رہا ہوں، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جا کے چرنوں میں بیٹھ کے جس ادارے کے خلاف، جس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آج یہ بات کر رہا ہے، یہ ان کے چرنوں میں بیٹھ کے آج اسی وجہ سے یہ ممبر بنا، اسی کے صدقے میں یہ چیف منسٹر بنا، اور ہماری بدقسمتی تھی کہ ایک جعلی ڈگری ہولڈر جو ہے وہ چیف منسٹر بنا۔ اور اس کی توقع کی تھی، یہ مخالف کیوں ہوا اسٹیبلشمنٹ کا؟ یہ شاید وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ جس طرح 2020 میں اس کو جتایا گیا تھا پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے، یہ توقع یہ کر رہا تھا کہ میری جعلی ڈگری کو بھی یہی ادارے جو ہے میرے اوپر مہربانی کریں گے، اس کو بھی اصلی ثابت کریں گے، جو انہوں نے نہیں کیا، بڑا زبردست کام کیا۔
ایک تو یہ بات کرنی تھی، باقی چیزیں جو اس نے حفیظ صاحب کے بارے میں بات کی ہے، امجد صاحب کے بارے میں بات کی ہے، فلاں کو میں پارٹی میں لوں گا، فلاں کو میں کک آؤٹ کروں گا، اور میں جو ہے جب اقتدار میں آؤں گا تو میں کسی کو نہیں بخشوں گا. یہ اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ بہت بڑی ہے. ہم سب جو ہے نا بہت ہی ناتواں اور کمزور لوگ ہیں. ہم جو ہے وہ جس طرح کی ہم بڑکے مارتے ہیں، یہ ہمارے اندر غرور تکبر کا ایک اندر شاید کوئی جراثیم ہوتا ہے. اللہ پاک غرور تکبر سے ہم سب کو بچائے رکھے. میری تو ہمیشہ سے یہی دعا ہوتی ہے. ایک تو یہ ایشو تھا. دوسری بات ایک اور ہے، جو چیف منسٹر گلگت بلتستان کا جو وزٹ ہے امریکہ کا، اس پہ بھی مجھے حیرت ہوتی ہے. آپ سب کو پتہ ہے، میرے خیال میں آپ لوگ کبھی کبھار ان چیزوں کو چھیڑتے نہیں اور ہم جلدی بھول جاتے ہیں. یہ فروری 2022 میں یہ سارے جو رنگیلے تھے خالد خورشید کی قیادت میں دبئی گئے تھے، اور 50 کروڑ روپے جو ہے وہ اس کے اوپر ایکسپینڈیچرز آئے تھے، اور انہوں نے نام دیا تھا جی انویسٹمنٹ کانفرنس. سرمایہ کاری کے لیے انہوں نے سارے عرب اور یو اے ای اور دبئی کے لوگوں کو راغب کرنا تھا. 50 کروڑ روپے کے اخراجات آئے تھے. ریزلٹ 2022، آج 2025 سے 1 روپے کی کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوئی. اچھا، وہ جو 50 کروڑ روپے لے کے جا کے عیاشیاں کر کے آئے، اور ان کے عیاشوں کی بھی داستانیں ہیں. اس میں دبئی میں نہیں ہے، ہم ان چیزوں پہ نہیں جاتے ہیں. دبئی سے لے کے اور بہت ساری جگہوں پہ ہیں، بٹ ہمارا جو ہے وہ ہماری تربیت نہیں ہوئی ہے کہ ہم کسی کی جو ہے نا پرسنل ایشوز پہ بات کریں. لیکن جب یہ زیادہ بڑھ کریں گے، زیادہ بڑھ کے ماریں گے، پھر نوبت کہیں جا کے اس چیز کی بھی آئے گی، اور اس چیز کے ایویڈنسز موجود ہیں. ان کے 50 کروڑ پہ 1 پیسے کی سرمایہ کاری نہیں ہوئی ہے. اس وقت وہ جو دورہ تھا 50 کروڑ والا، وہ حلال تھا، وہ حلال دورہ تھا، چونکہ 50 کروڑ روپے خرچ ہوئے. اور حاجی گلبر صاحب انویسٹمنٹ کانفرنس کے حوالے سے روپانی فاؤنڈیشن کی دعوت پہ امریکہ گئے، جس میں حکومت گلگت بلتستان کا 1 پیسہ خرچ نہیں ہوا. یہ حرام دورہ ہے. یہ ہے کمال ان کے جھوٹ کا، ان کے پروپیگنڈے کا، اور ان کے جو ہے وہ اصل چہرہ یہی ہے. یہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ ثابت کرنے میں یہ مہارت رکھتے ہیں. اور اس میں ایک اور چیز میں بتا دوں، اس میں چیف منسٹر کے ساتھ جو منسٹرز دو گئے ہیں، خاص کر راجہ ناصر صاحب، یہ اپنی ذاتی خرچ پہ گئے، چونکہ اس روپانی فاؤنڈیشن کے جو تھا اس میں شاید وہ نہیں ہوگا. اپنے ذاتی خرچ پہ گئے. یہ کر سکتے تھے صوبائی حکومت کی طرف سے، ان کے سارے اخراجات کر سکتے تھے. یہ فرق ہے جھوٹ اور سچ کا. انشاءاللہ اس کے ریزلٹس آئیں گے جو دورے میں. ہم زیادہ اس پہ اوپر جو ہے وہ خالد خورشید کی طرف 50 کروڑ خرچ کر کے ہم یہ نہیں کہیں گے کھربوں کا انویسٹمنٹ آئے گی، جس کے بعد 1 پیسے کی بھی انویسٹمنٹ نہیں ہوئی. اور اس وقت فتح اللہ صاحب جو ہے وہ منسٹر انفارمیشن تھے، انہوں نے پریس کانفرنس کر کے بتایا تھا کہ جی عربیوں کا پورا ایک یلغار شروع ہوگا. یہ آئی تھنک انہوں نے مارچ میں پریس کانفرنس کی تھی. بہرحال ایک تو یہ ٹاپک تھا جس کو ہم نے ڈسکس کرنا تھا. اور تیسرا جو ان کے ساتھ ہی ملتا جلتا ہے، آج کل یہ بائی ہیں بیسیکلی، یہ جو سب نیشنلسٹ ہے، ایکشن کمیٹی والے اور پی ٹی آئی جو ہے نا، آپس میں ماشاءاللہ آج کل شیر و شکر ہے. بنیادی اس کی وجہ کیا ہے؟ پاکستان میں اور گلگت بلتستان میں ایک ٹرینڈ چلیا کہ پی ٹی آئی والے، آپ کو پتہ ہے خالد خورشید صاحب جو ہے ان سب نیشنلسٹ قوم پرستوں کے بارے میں کیا ریمارکس رکھتے تھے، کیا ان کے جذبات تھے، کیا احساسات تھے. آج وہ جذبات بدل گئے، احساسات بدل گئے، چونکہ قوم پرست بھی تھوڑی بہت جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرتے ہیں. تو اب تو پی ٹی آئی والے ڈھونڈ کے ہر اس بندے کے پیچھے جو ہے نا خجل ہوتے ہیں جس کے منہ سے جو ہے نا ایک آدھ لفظ جو ہے پاک فوج کے بارے میں نکلے، یا وہ بولے، یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرے. تو وہ جو ہے وہ یہ بھی تقریباً یہ بائی ہیں، یہ سب نیشنلسٹ ایکشن کمیٹیز اور یہ سارے، ان کو جو گلگت بلتستان خاص کر گلگت کے عوام نے، جو انہوں نے 2-3 دن پہلے میرے خیال میں ہفتے والے روز غالباً انہوں نے 26 جنوری کو کیا تھا، اتحاد چوک پہ انہوں نے کوشش کی تھی. یہ جو 200-250 لوگ بھی نہیں تھے، مشکل سے 200 کے قریب لوگ تھے. تو ان کو بتا دیا کہ ان کے یہ جو ایکشن کمیٹی بار بار جو ہے وہ گلگت بلتستان کے عوام کے حقوق کے نام پہ اپنے معاملات طے کرتی ہے، اور ان کے آپس میں 3-4 گروپس بن کے آپس میں بھی لڑ بڑھ رہے ہیں. اب ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان کا پورا اعتماد ہے صوبائی حکومت کے اوپر، پورا اعتماد ہے پاکستان کی جو ہے وہ قومی سیاسی پارٹیوں کے اوپر اور وفاق کے اوپر، الحمدللہ. تو ایک تو یہ بات کرنی تھی. اور تیسری اور آخری بات جو میں ذاتی طور پہ مجھے اس بات پہ بڑا ایک
میں اس کو کیا لفظ دوں، میرے جو احساسات ہیں کہ حمزہ کے حوالے سے میں ایک چیز کو میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ حمزہ والے نہ کسی اور ضلع کے بارے میں نہ کوئی مداخلت کرتے ہیں، وہاں پہ کلچر میں کیا ہو رہا ہے، وہاں سپورٹس میں کیا ہو رہا ہے، وہاں پہ جو تعلیمی میدان میں کیا ہو رہا ہے، وہاں ڈیولپمنٹ میں کیا ہو رہا ہے، وہاں کے نمائندے کس طرح کام کر رہے ہیں، وہاں پہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھی طرح رہ رہے ہیں یا خدا نہ خواستہ ان کے درمیان اختلافات ہیں، کبھی حمزہ والوں نے اس پہ بات نہیں کی۔ حمزہ میں آپ کوئی سپورٹس ایونٹ کرائیں، اس پہ بھی دوسرے ضلع کے لوگوں کا وہ شروع ہو جاتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر۔ آپ کوئی کلچر ایکٹیویٹی کروائیں، اس پہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ آپ وہاں پہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کریں جس سے حمزہ کے حوالے سے ایک پوزیٹو تاثر جائے، اس پہ بھی ایک ڈیبیٹ شروع ہوتی ہے۔ ہم نے جو ہے، میں ذاتی طور پہ مجھے سال 1.5 میں جو اندازہ ہوا وہ یہ ہوا کہ حمزہ والے جہاں بھی جاتے ہیں، چاہے ان کو جس کسی پاکستان کے کسی بھی آپ ضلع میں بھیجیں، انٹرنیشنل کہیں فورم پہ بھیجیں یا ود ان آپ جی بھی کسی ضلع میں بھی بھیجیں، ان کی ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے کہ ان کے پاس جو بھی ایکسپرٹیز ہیں، چاہے وہ ایگریکلچر میں، چاہے وہ ان کے بیوروکریسی میں ہیں، چاہے سپورٹس میں ہیں، چاہے وہ مذہبی طور پہ ہیں، جہاں بھی ان کو بھیجے وہ خلوص دل سے خدمت کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں جو فیل ہو رہا ہے دیگر اضلاع سے، جس طرح سے سوشل میڈیا پہ ہمارے چاچے مامے بن کے ہمیں ہدایات دیتے ہیں، میں ایک چیز بتا دوں کہ ہم جانتے ہیں کہ کس کو عزت دینی اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کس کی ٹانگیں توڑنی ہے۔ میں اگر کسی پریس کانفرنس میں یا میرا اور کوئی حمزہ سے کوئی بات کرتا ہے کہ جی ہم یہ سپورٹس ایونٹ ہونے دیں گے یا نہیں دیں گے، ہم اس کی جانچ پڑتال کریں گے کہ اس سے حمزہ کو کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ میں نے پچھلے جو انشا کے حوالے سے بات کی تھی، وہاں پہ ظاہر ایک ماحول بنایا تھا، اس میں بھی اس بچی کا تعلق حمزہ سے نہیں تھا، حمزہ کو معطون کیا گیا، حمزہ کو گالیاں دی گئی، تو ظاہر میرا فرض بنتا تھا اور اس میں میرے جذبات تھے تو میں نے وہ بات کہی۔ وہ میرا کام ہے یار، میں حمزہ کے معاملات ہیں میں بہتر ڈیل کروں گا، میں جا کے کسی دوسرے ضلع میں کیوں مداخلت کروں؟ یہاں پہ میں میسج دینا چاہتا ہوں دیگر اضلاع کو کہ آپ اپنے اضلاع کے معاملات کو دیکھیں۔ اگر وہاں پہ دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں تو میں آپ کو سخت سلام پیش کرتا ہوں۔